تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ناظرین گرامی، ہماری بات یہ چل رہی ہے، ہم آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، لہذا ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں یہ سب ختم کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اسباب کیا ہیں، نفرتوں کے اسباب کیا ہیں، دوریاں کیوں ہوتی ہیں، اختلافات کیوں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہیں، کیا چیزیں ہیں وہ جس کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے اب تک دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز شریعت کی مخالفت، اللہ اس کے رسول کی مخالفت، اور دوسری چیز بتائی ہمارے آپس کے گناہ، جو معاشرے کے گناہ ہیں، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، مذاق اڑانا، حسد کرنا، تجسس کرنا، یہ وہ معاشرے کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ تیسری بات ہم آپ کے سامنے یہ بتانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ تیسری چیز اہل علم نے، علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ہم ایک دوسرے کی رعایت نہیں کرتے ہیں، آسانی نہیں کرتے، سختی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا، ان کے خیالات کا، ان کے احساسات کا خیال نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی دشمنی بڑھتی ہے، مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، رعایت نہیں کرتے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نفرتیں بڑھنے لگتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جبکہ یہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ دین اسلام آسانی چاہتا ہے، آسان بنایا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی فراہم کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو، انہیں مشکلات میں نہ ڈالا جائے، انہیں پریشانیوں میں نہ ڈالا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسان ہے، اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے معاملے کو انجام دیں۔ ہم جب سختی پر اتر آتے ہیں تو یہ سختیاں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان الدین یسر، دین آسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر دو چیزیں ہیں انسان کے سامنے تو دو چیزوں میں سے اختیار اس کو کرنا چاہیے دونوں میں جو زیادہ آسان ہو، آسان چیز کو زیادہ اختیار کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، کیا کہا؟ اے لوگو تم آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو، خوشخبری سناؤ، نفرتیں پیدا مت کرو۔ آپ سوچو ناظرین، غور کرو کتنی اعلیٰ تعلیم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کہا جا رہا ہے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو، خوشخبری سناؤ، نفرتوں کا ماحول مت بناؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ حدیث اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کریں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کی رعایت کریں گے۔ اس ضمن میں ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ایک صحابی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے، ایک صحابی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے، اور اس وقت امام کون تھے؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز میں لمبی سورہ پڑھنا شروع کر دی، لمبا قیام۔ اب یہ شخص لمبا قیام نہیں کر سکتا تھا، نماز توڑی، چھوڑی، ختم کی اور گھر کو روانہ ہو گیا۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات پھیلی
یہاں تک کہ اس شخص کو منافق کہہ دیا گیا۔ وہ شخص جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے اللہ کے نبی ہم کسان لوگ ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، عشاء کی نماز میں اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے، معاذ اتنا لمبا قیام کراتے ہیں، لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے، اور میں نے نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھی، میں توڑ کر نماز چھوڑ کر گھر چلا گیا اور مجھے منافق کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، آزمائش میں مبتلا کر رہے ہو؟ کیا مطلب یہ کہ لوگوں کا خیال کرو، لوگوں کی رعایت کرو، اگر ایسا کریں گے، سختی کریں گے، لمبا قیام کریں گے تو پیچھے سے لوگ متنفر ہو جائیں گے، نفرتیں پیدا ہونے لگیں گی، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام کو چاہیے کہ مصلی کا خیال کرے، اس میں مسافر بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، کس کو کب کون سی ضرورت لاحق ہو جائے، اس لیے نماز ہلکی پڑھایا کرو، سب کا خیال کر کے نماز پڑھایا کرو، آسانیاں فراہم کرو، مشکلات میں مت ڈالو انسانوں کو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، فرمان ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نفرتیں ختم ہو تو ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کی رعایت کرنی پڑے گی، آسانیاں فراہم کرنا پڑے گا، اور ہم یہ سب نہیں کر پاتے ہیں، اس کی وجہ سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں آتی ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس لیے، جبکہ یہ اسلام جو ہم کو ملا ہے، یہ دین جو ہم کو ملا ہے، آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے، کہا کہ جو شخص کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ قَائِمًا، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، یہ آسانی ہے اسلام میں، نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کر بیٹھ کر پڑھے، رعایت کی گئی، خیال کیا گیا انسانوں کا، نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے، بھائی کمزور ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر کے نماز، تو کیا کرو؟ بیٹھ کر پڑھو۔ اچھا بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے بھائی، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لیٹ کر پڑھو، پہلو کے بل پڑھو۔ لیکن نماز، یہاں بھی ایک غور طلب بات ہے، نماز معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے لیٹ کر پڑھو، اللہ اکبر، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رعایت کی ہے، یہ دین آسان ہے، آسانی فراہم کرتا ہے کہ بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو، جیسی تمہارے پاس سہولت ہے ویسی پڑھو، لیکن نماز پڑھو، یہ آسانی ہی تو ہے۔ آپ سفر میں ہیں بھائی، سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں، اسلام نے انعام دیا، آپ کو آسانی فراہم کی، آپ کے جذبات کا خیال رکھا، اسلام نے آپ کی رعایت کی۔ آپ مسافر ہو تو ٹھیک ہے، 4 رکعت پڑھتے ہو نا، ظہر عصر عشاء، 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت معاف، سبحان اللہ۔ سفر میں ہو، تکلیف ہوتی ہے تو 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیا کرو، ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لو، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لو، چاہے پہلے پڑھ لو چاہے بعد میں پڑھ لو، یہ سب رعایتیں ہیں شریعت کی طرف سے، اسلام کی طرف سے سب آسانیاں فراہم کی گئی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے فرض ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے، فرض ہیں روزے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، مجبور ہے، نہیں رکھ سکتا روزہ، اور ایسی بیماری ہے کہ آگے چل کر ختم ہو جائے گی، تو اسے رخصت دی گئی ہے، بھائی ابھی بعد میں پڑھ لینا، بعد میں روزہ رکھ لینا، اگر ابھی نہیں رکھ سکتے وہ بعد میں رکھ لینا۔ لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ بیماری ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو ایک سہولت یہ دی ہے، مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ دیکھو آپ شریعت کی تعلیم دیکھو کہ کس طرح انسانی جذبات کا خیال کیا اسلام نے، کس طرح رعایت دی اسلام نے۔ ظاہر بات ہے یہ اسلام سراپا امن و شانتی ہے،
ایک دوسرے کا خیال کرنے والا، ایک دوسرے کی رعایت کرنے والا، آسانی فراہم کرنے والا۔ ارے جو اسلام اتنی آسانی فراہم کر رہا ہے، آپ کو اسلام ایسی تعلیم دے رہا ہے، تو تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو کر کے لوگوں کے ساتھ آسانی نہیں پیدا کر سکتے، لوگوں کے ساتھ اچھا خیال نہیں رکھ سکتے، لوگوں کی رعایت نہیں کر سکتے؟ کیسے مسلمان ہو تم؟ کیسے مسلمان ہو تم؟ اسلام اتنی رعایت دے رہا ہے، اسلام اتنی آسانی فراہم کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ سختی پہ سختی، سختی پہ سختی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں سختی کہیں کہیں ہے، مخصوص مقامات پر ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی رعایت کرنا، شریعت اسلامیہ نے اس کی تعلیم دی۔ ناظرین، غور کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم رعایت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، کب تک ایسا چلے گا؟ عبادت جیسے امر میں، عبادت جیسے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی فراہم کی۔ صلاۃ الخوف، خوف کی نماز، اور اسی طریقے سے جو ہے میدان جنگ میں آپ جاتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں صلاۃ الخوف، اس میں بھی آپ کے لیے کتنی سہولت ہے۔ شریعت نے آپ کو نماز کا پابند تو کیا ہے، لیکن کیسے 2 رکعت پڑھنا ہے، اس میں بھی سہولت، کتنی سہولتیں فراہم کی اسلام نے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ صحابہ کرام جو ہے مکہ جا رہے تھے رمضان کے مہینے میں، اور بڑی دھوپ، شدت کی دھوپ، مکہ فتح ہونے والا تھا، رمضان کے 20 روزے کو مکہ فتح ہوا۔ صحابہ اکرام کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے کہ عصر کا وقت تھا، صحابہ اکرام بہت پریشان تھے، بھوک سے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا گیا اللہ کے نبی مسافر ہیں، صحابہ اکرام بہت پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رعایت کرتے ہوئے، صحابہ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک لوٹا پانی منگوایا اور اونٹ پر بیٹھ کر آپ نے پانی پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیتا دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا ہے، سارے صحابہ خوش ہو گئے، سب نے روزہ چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں چھوڑے، نہیں افطار کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے کہا اولئک لوسات، اولئک لوسات، وہی لوگ نافرمان ہیں، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی ہے، امت کی رعایت کی ہے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا، آپ رکے رہیں، ہم تھوڑی دیر بعد پھر حاضر ہوتے ہیں بہت جلد، کیونکہ بہت ساری باتیں بھی اسی موضوع کی باقی ہیں، ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے رخصت ہو رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے، لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں۔ حقوق العباد، جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد۔ ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے، حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر سے حاضر ہوئے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نفرتوں کو جنم دینے والی، عداوتوں کو جنم دینے والی یا اختلاف کا سبب جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ رعایت نہیں کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لوگوں کی آپ اگر رعایت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نفرتیں پیدا ہوں گی، دشمنی پیدا ہوگی۔ اور اسلام ایسا دین ہے جو آپ کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے۔ ہم نے کئی مثالیں دی، حج کی مثال بھی لے لیجیے آپ، کہ حج اسی پر فرض ہے جس کے پاس طاقت ہو، پیسہ ہو، مال ہو اور جانے کی طاقت ہو، واپس آ سکتا ہے خیریت سے جا کر کے، طاقت ہے تو ہی اسلام نے فرض رکھا ہے۔ یعنی رخصت ہی رخصت ہے اسلام میں۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو مختلف مقامات پر جا بجا آپ کو آسانی ہی ملے گی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں سختی کرنے والے بھائی؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب آسانی فراہم کریں،
لوگوں کے جذبات کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ آسانی فراہم کریں۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دیکھتے کہ لوگ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، پریشانی میں ڈال رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے۔ 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، بلکہ پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے 3 افراد، 3 صحابی آئے، اور آ کر تینوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کیسی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے بھی ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ افطار بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ ساری تفصیلات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ وہ تینوں اشخاص جب آئے، جب سنا انہوں نے تو کہا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے سارے گناہ معاف ہیں، ہم کو تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں رات پوری قیام کرتا رہوں گا۔ اس طرح کی باتیں وہ کیے، یعنی اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دینے کی حد تک ایسی بات انہوں نے کی، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے تھے وہ لوگ، ہے کہ نہیں؟ اس طرح کا معاملہ، اس طرح کی بات کرنا گویا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا۔ میں شادی ہی نہیں کروں گا، اپنے آپ پر ظلم، مشکل میں ڈال رہے اپنے آپ کو۔ میں مسلسل روزے رکھا کروں گا، مسلسل روزے رکھنے سے آدمی گل جائے گا، سست ہو جائے گا، صحت کمزور ہو جائے گی۔ اپنے آپ پر ظلم، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ پوری رات سوؤں گا نہیں، رات میں سوؤں گا نہیں، خالی عبادت کرتا رہوں گا، قیام اللیل کرتا رہوں گا، یہ بھی اپنا کو مشکل میں ڈالنا ہوا۔ یہ تینوں باتیں تینوں لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہی۔ ابھی جب چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا واقعہ ہوا، 3 لوگ آئے تھے اور ایسی ایسی بات کر کے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لوگوں کو جمع کیا اور سخت ایکشن لیا، اور آپ نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، میرے بارے میں سنو، انی اخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے افطار بھی کرتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں رات میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، راتوں میں سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ یہ ساری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کیا مطلب تھا آپ کا؟ کہ وہ 3 افراد جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اسلام ایسا نہیں چاہتا ہے، یہ اسلام کا مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالو، ایسا نہیں ہے اسلام۔ آسانی فراہم کرتا ہے اسلام، ہاں، مشکلات میں نہیں ڈالتا اسلام۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے ایسا کہ اسلام تو ایسی تعلیم دیتا ہے، اسلام تو سخت ہے۔ ہاں، سخت وہاں ہے جہاں معاشرے کا نقصان ہوگا، جہاں سماج کے بگڑنے کا معاملہ ہوگا، جہاں نفرتیں پیدا ہوں گی، جہاں دشمنیاں بڑھیں گی، جہاں معاشرہ انتشار کا شکار ہوگا، اختلافات ہوں گے، مخالفتوں کو ہوا ملے گی، ایسی جگہ اسلام سختی کرتا ہے، ایسی چیزوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ ہاں اس پر قدغن لگانا چاہیے، اس پر روک لگانا چاہیے، اس سے سختی سے منع کرنا چاہیے، جہاں سے اختلاف رونما، جہاں سے اختلاف پیدا ہوں گے۔ منع کیا اسلام نے ایسی چیزوں سے، سختی کی ہے وہاں پر، لیکن بعض جگہوں پر سختی بھی آسانی کے ساتھ کی، نرمی کے ساتھ۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رعایت کریں، خیال کریں ایک دوسرے کا، آسانی فراہم کریں۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی۔ دوسری مثال کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ ناظرین، آپ میں سے ہماری خواتین بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں جو الحمدللہ پروگرام دیکھتی رہتی ہیں، تو خواتین کے لیے بہت ساری مثالیں آتی رہتی ہیں، اور یہ مثال ہم جو دے رہے ہیں خواتین ہی کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے ستون سے ایک رسی لٹک رہی، 2 ستون کے بیچ میں ایک رسی ہے جو لٹک رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، بھائی ما ھذا الحبل، رسی کیسی ہے؟ یہ جو رسی لٹکی ہوئی ہے کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ اسے کس نے لٹکایا؟ کیا معاملہ ہے اس رسی کا؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسی جو ہے لزینب تسلی،
زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں جو یہ نماز پڑھتی ہیں، یہاں نماز پڑھتی ہیں، یہ ان کے لیے رسی لگائی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یہاں پر نماز پڑھتی ہیں۔ کون سی نماز ماں اور بہنوں؟ کون سی نماز؟ ماں اور بہنوں یہاں پر غور کرو آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے نبی کی بیویوں کا، صحابیات کا معاملہ عبادت و بندگی میں اتنا اونچا تھا کہ فرض نماز کی بات نہیں ہے، قیام اللیل، رات میں تہجد کی بات، کیسا شوق تھا عبادت کا کہ کھڑی ہوتی تھی وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتی ہیں، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، جب وہ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو رسی پکڑ کے لٹک جاتی ہیں۔ اگر سو جائیں گی تو رات ضائع ہو جائے گی، بغیر عبادت میں گزر جائے گی، اس لیے لٹک جاتی ہیں۔ جب بیدار ہوتی ہیں تو پھر نماز پڑھنے لگتی ہیں۔ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، کیا ذوق عبادت تھا۔ دیکھو ماں بہنوں، آج ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہم لوگ ایسے بہانے بنا دیتے ہیں، ہم بچے والی ہیں، بچہ دودھ پیتا ہے، بچہ استنجا کر دیتا ہے، ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، سب کیسی باتیں ہیں ماں اور بہنوں؟ یہ سب ہیلے ہیں، بہانے ہیں، ایسا مت کرو۔ دیکھو ہماری صحابیات کیسی تھی، دیکھو امہات المومنین کیسی تھی، ان کی عبادتوں کا حال دیکھو، سبحان اللہ کیسی عبادت تھی۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد گئے، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں ہی مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس کب آئے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر۔ آپ سورج طلوع ہونے کے بعد جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ گئے تھے تب سے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر اب تک وظیفے میں مصروف ہیں، ذکر و اذکار کر رہی ہیں۔ اتنا لمبا وقت گزارا انہوں نے اللہ کے ذکر میں، کیسے عبادت کرتی تھی یہ لوگ۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو بھی عبادتوں کی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال مجھے بتانا یہاں پر یہ ہے، وہ لمبی حدیث ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رسی کس چیز کی ہے؟ کس کی ہے بھائی؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ یہاں نماز پڑھتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو لٹک جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا، کہا نہیں ایسا نہیں چلے گا، حلو، رسی کھول دو۔ یعنی یہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا تھا نا، نماز پڑھ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے تو لٹک جا رہے ہیں پکڑ کے، سو نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو مشکل ہی میں تو ڈالنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، رسی کھول دو۔ پھر آپ نے کہا فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطًا، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھے، عبادت کرے تو حالت نشیط میں رہے، چست رہے، ہوش میں رہے۔ لیکن جب فَإِذَا فَتَرَ، جب تھک جائے، فَلْيَقْعُدْ، یا تو بیٹھ جائے یا پھر سو جائے۔ اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالے، اپنے آپ کو پریشان نہ کرے، اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ نیند آ رہی ہے سو جائے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام جب آسانی فراہم کرتا ہے عبادتوں میں بھی، رب کی بندگی میں بھی، جب اسلام آسانی فراہم کر رہا ہے تو ہم اور آپ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رعایت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ آسانی فراہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم بس اپنے من کی سنتے ہیں، اپنی انا کے پیچھے پاگل ہیں، اس لیے ہم یہ سب معاملہ نہیں دیکھتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی رعایت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، تو انشاءاللہ معاشرہ بہت ہی پرامن ہوگا، شانتی والا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قیام اللیل، جو تراویح کی نماز ہم رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز صحابہ کرام کو جماعت سے پڑھائی۔ پہلے دن صحابہ کرام جماعت سے نماز پڑھے، دوسرا دن آیا تو جو صحابہ کرام پہلے دن تھے ان کی تعداد تھوڑی کم تھی، دوسرا دن جب آیا تو بہت سارے صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی قیام اللیل جماعت سے کر رہے ہیں، نہیں معلوم تھا، معلوم ہو گیا تو دوسری مرتبہ میں اور زیادہ صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور زیادہ تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قیام اللیل جماعت سے پڑھائی۔ پھر تیسری مرتبہ اور کچھ لوگوں کو نہیں معلوم تھا، سب کو معلوم ہو گیا،
تیسری مرتبہ اور تعداد میں اضافہ ہو گیا، مسجد پوری بھر گئی کچا کچ، صحابہ اکرام بڑی تعداد میں۔ حدیث میں تیسری یا چوتھی مرتبہ کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے قیام اللیل کرنے کے لیے، جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے۔ صحابہ اکرام جمع ہیں کہ اللہ کے نبی آئے ہم کو نماز پڑھائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے پوچھنے پر کہا، بتایا آپ نے، اے میرے صحابہ، میں اس لیے باہر نہیں نکلا نماز پڑھانے کے لیے، خشیت ان تفرض علیکم، مجھے یہ ڈر لاحق ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کا یہ ذوق بندگی دیکھ کر اللہ اس نماز کو میری امت پر فرض کر دے۔ یعنی نماز قیام اللیل رات میں جا کر نماز پڑھنا اگر یہ فرض ہو جاتا تو امت پر ایک بہت بڑی مشکل پیش آ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات سے بچایا ہے امت کو، آسانیاں فراہم کی ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں اس مسئلے پر، لیکن ہم یہیں پر گفتگو ختم کر کے آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب آدم کی نسل سے ہیں، آدم کی اولاد سے ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، لہذا ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، آسانی فراہم کرتے ہوئے معاشرے کو پرامن زندگی نصیب کریں، معاشرے کو مثالی معاشرہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن